ایک صاحب تھے جنہیں جوانی میں اللہ نے بہت کچھ عطا کیا تھا، اتنا دیا تھا کہ وہ کئی ملوں کے مالک تھے۔ یہ بھائی اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جسے جتنا چاہے دے، ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اتنا سارا مال ہونے کے باوجود وہ کبھی اپنی لائف میں عمرہ نہیں کیا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو خود کے پیسے سے ایک جہاز کرائے پر لے کر روزانہ عمرے کے لیے جاتا اور واپس آ سکتا تھا۔ حضرت دامت برکاتہ العالیہ سے جب ان کی ملاقات ہوئی، پوچھا کہ بھائی تو نے اب تک عمرہ کیوں نہیں کیا؟ تو بتائیں اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں پہلے اپنے آپ کو سنوارنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہتا ہوں کہ میں وہاں پیش ہو سکوں۔ حضرت نے بہت ہی اچھی بات فرمائی۔ حضرت نے ایک مثال سے سمجھایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب ہمارا کپڑا گندا ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسے دھوبی کے یہاں بھیجتے ہیں۔ ہمارے بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ صاف ہو جائے، دھل جائے۔ اگر یہ ہوتا تو کپڑا یوں کہتا کہ پہلے میں دھل جاؤں، اس کے بعد دھوبی کے پاس جاؤں گا۔ تو اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے ہماری گناہوں کی تلافی کے لیے۔ اب یہ بندہ کہہ رہا ہے ارے ابھی تو مزے کے دن ہیں، ابھی تو جوانی ہے، تھوڑا عیش کر لو، کیا روزہ رکھو، کیا بھوک کو برداشت کرو، کیا پیاس کو برداشت کرو، ارے ابھی تو مزے کرنے کے دن ہیں، جب وقت آئے گا تو دیکھ لیا جائے گا۔ لیکن میرے دوستو، بڑی افسوس کی بات ہے، یہ غفلت کی بات ہے۔ اللہ نے جو یہ ہمیں موقع دیا ہے، کیا پتہ یہ موقع دوبارہ ہمیں ملے یا نہ ملے؟ کیا پتہ یہ ساعت ہمیں ملے یا نہ ملے؟ کیا پتہ یہ رمضان ہمیں دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو؟ ارے ہر رات اور ہر رات کے آخر میں اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں، ہے کوئی بندہ جو اپنی معافی ہم سے مانگ سکے؟ ہے کوئی بندہ جو خیر کا چاہنے والا ہو؟ رات کو سحری سے پہلے اٹھ کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے ہم معافی مانگے۔ اب تک جو ہم نے زندگی گزاری ہے، لاپرواہی کی زندگی ہماری گزری ہے، اب دعا کریں انشاءاللہ کہ اب بقیہ زندگی ہماری اللہ کے فرما برداری کے مطابق زندگی گزرے۔